دوستو آپ میں سے جتنے بھی لوگوں نے ہالی ووڈ کی مشہور فلم پائرٹس آف دا کیریبین دیکھی ہوگی تو وہ کیپٹن جیک اسپیرو کو ضرور جانتے ہوں گے، کیونکہ کیپٹن جیک اسپیرو ہالی ووڈ کی اس مشہور اور سپر ہٹ مووی کا مین کردار ہے۔ ایک ایسا کریکٹر جو دیکھنے میں بہت سیدھا، پاگل اور دیوانہ سا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں بہت چالاک، ہوشیار اور بہادر ہے۔ سمندر میں جا رہے کسی بھی بڑے سے بڑے جہاز کو لوٹنا کیپٹن جیک اسپیرو کے لیے چٹکیوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ جس جہاز کو چاہتا ہے اسے لوٹ لیتا، اور جس جہاز کو چاہتا ہے کہ میں اسے ڈبو دوں تو اسے ڈبو دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کیپٹن سمندر کا بادشاہ ہوتا ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ واقعی یہ سمندر کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لیکن کیپٹن جیک اسپیرو کے بارے میں وہ بات جو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ کریکٹر کوئی نقلی نہیں بلکہ ایک اصلی کریکٹر ہے جو 16ویں اور 17ویں صدی کے ایک ایسے انسان سے لیا گیا ہے جو اپنے دور کا سب سے بڑا سمندری لٹیرا تھا۔ اتنا بڑا سمندری لٹیرا کہ جس کے صرف نام سے ہی سمندر کی آدھی سے زیادہ دنیا کانپتی تھی۔ اس خطرناک سمندری لٹیرے کی وجہ سے بڑے طاقتور لوگوں نے بھی اپنے جہازوں کو سمندر کے اس علاقے میں لے جانا بند کر دیا کہ جس علاقے میں اس سمندری لٹیرے کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ سمندری لٹیرا اچانک سے نہ صرف مسلمان ہو گیا بلکہ اس کی زندگی بھی پوری طرح سے بدل گئی، اور مسلمان ہو جانے کے بعد یہ ان کے لیے ہی قہر ثابت ہوا کہ جن لوگوں کے لیے یہ پہلے کام کیا کرتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے اس اصلی جیک اسپیرو کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے کہ آخر یہ جیک اسپیرو کون تھا اور کہاں سے تھا، کس دور سے تھا، اور اچانک سے یہ ایک خطرناک سمندری لٹیرے سے مسلمان کیسے بن گیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسے آج ہم کیپٹن جیک اسپیرو کے نام سے جانتے ہیں، اس کا اصلی نام جیک ورڈ تھا، جو 1553 میں انگلینڈ کے ایک شہر فیورم شام میں پیدا ہوا تھا۔ انگلینڈ کا یہ شہر ایک دلدلی علاقے میں بسا ہوا تھا جو بے شک کاروباری لحاظ سے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن سمندری لٹیروں کا اڈا مانا جاتا تھا۔ یعنی سمندری لٹیروں کے لیے انگلینڈ کا یہ شہر کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ اسی شہر میں جیک ورڈ پیدا ہوا تھا اور اس کی پرورش ہوئی تھی، اسی لیے اس نے بھی بچپن ہی سے سمندری جہازوں میں لمبا سفر طے کرنا اور سمندری جہازوں کو لوٹنا اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا۔ جیک ورڈ جب تھوڑا سا جوان ہوا تو اس نے بھی اپنی قابلیت کے دم پر اپنے علاقے کے لوگوں کی طرح ہی انگلینڈ کی ملکہ سے سمندری جہازوں کی نوکری حاصل کر لی، اور اسے بھی انگلینڈ کی ملکہ کی طرف سے ایک جہاز کا کیپٹن بنا دیا گیا۔ یہ وہی دور تھا کہ جب انگلینڈ کے سمندری جہازوں نے اسپین کے سمندری جہازوں پر حملہ کیا تھا، لیکن اتفاق سے انگلینڈ کے سمندری جہازوں کو اسپین سے زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے انگلینڈ کی سلطنت کو حد سے زیادہ نقصان بھی ہوا تھا۔ ہار کا نقصان برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے جنگ ختم ہونے کے بعد انگلینڈ کی حکومت نے ان سبھی لوگوں کو نوکری سے نکال دیا تھا جو اس ہار کے ذمہ دار تھے اور سمندری جہازوں پر نوکری کیا کرتے تھے، اور اپنے ہی سمندری جہازوں کو بھی واپس بلا لیا تھا۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ وہ سارے لوگ جو انگلینڈ کی حکومت کی طرف سے سمندری جہازوں پر نوکری کیا کرتے تھے اب وہ لوٹ مار کے عادی ہو چکے تھے، اسی لیے انگلینڈ حکومت کی طرف سے نوکری سے نکالے جانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنی ذاتی سمندری جہازوں کے ذریعے سے لوٹ مار جاری رکھی۔ لیکن ایسی صورتحال میں جیک اسپیرو اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ واپس آنے کے کچھ دن بعد ہی جیک اسپیرو کو ایک بار پھر سے انگلینڈ حکومت کی طرف سے ایک بڑا کام سونپا گیا، لیکن جیک اسپیرو نے اس بار انگلینڈ حکومت کا یہ بڑا کام کرنے سے انکار کر دیا، اور جیک اسپیرو نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ حکومت کے ان قانونی کاموں اور اپنے پرانے ساتھیوں کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا۔ اور اس کے بعد جیک اسپیرو نے اپنی ایک نئی زندگی شروع کر دی، ایک ایسی نئی زندگی کہ جس کے بعد سے ہی وہ اپنے دور میں دنیا کے سب سے بڑے سمندری لٹیرے کے نام سے جانا جانے لگے۔ جیک اسپیرو نے اپنے پرسنل جہازوں کا ایک گروپ بنا لیا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سمندر میں بڑے جہازوں پر حملہ کیا کرتا تھا اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا کرتا تھا۔ یہی وہ دور تھا کہ جب جیک ورڈ پوری دنیا میں جیک اسپیرو کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، اور اسی دور میں ہی سمندر میں چلنے والے بڑے سے بڑے طاقتور لوگوں کو بھی یہی خطرہ ستایا کرتا تھا کہ انہیں راستے میں جیک اسپیرو نہ مل جائے۔ اٹلی کے سمندری علاقے پر لگاتار حملے کرنے کے دوران ہی اس کی ملاقات تیونس کے ایک مسلم کیپٹن سے ہوئی تھی،
جس سے جلد ہی جیک اسپیرو نے دوستی کر لی اور اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ جیک اسپیرو کو اپنے تیونس کے سمندری جہازوں کے اڈے کو استعمال کرنے کی اجازت دے، کیونکہ جیک اسپیرو کا یہ ماننا تھا کہ اگر اسے تیونس کے سمندری جہاز کے اڈے کو استعمال کرنے کی اجازت مل جائے گی اور بھی آسانی کے ساتھ اٹلی کے سمندری علاقوں پر حملہ کر سکے گا، اور خوش قسمتی سے جیک اسپیرو کو یہ اجازت بھی مل گئی، جس کے بعد کئی سالوں تک جیک اسپیرو نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب جیک اسپیرو کو یہ محسوس ہوا کہ اب اسے اپنے گاؤں واپس جانا چاہیے، تو اس نے انگلینڈ کی حکومت کو ایک معافی نامہ لکھا، کیونکہ جیک اسپیرو پہلے ہی بغاوت کر کے انگلینڈ کی ریاست سے بھاگ آیا تھا۔ جس وقت جیک اسپیرو کا یہ معافی نامہ انگلینڈ کی سلطنت میں پہنچا، اس وقت انگلینڈ کی گدی پر جمیس اول بیٹھا ہوا تھا، جس نے جیک اسپیرو کو معاف کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ تو ایسی حالت میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسپیرو کو اب انگلینڈ جانے کے بجائے تیونس جانا پڑا، جہاں پر اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ تو تیونس میں موجود سلطنت عثمانیہ کے گورنر نے نہ صرف جیک اسپیرو کو معافی دے دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے زندگی کی بھی ضمانت دی، اور اس کے بعد ہی جیک اسپیرو اپنے سارے سمندری غلط کاموں کو چھوڑ کر تیونس میں ہی رہنے لگا۔ لیکن دوستو، جیک اسپیرو کو جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا اور جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا، وہ تھا سلطنت عثمانیہ کا اس کے ساتھ کیا گیا اچھا سلوک، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا اتنا بڑا لٹیرا ہونے کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ ایک اچھی زندگی جینے کا بھی موقع دیا۔ ان تمام چیزوں کا ہی جیک اسپیرو پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس نے 1 سال بعد ہی اپنے پورے گروپ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور اس کا نام جیک ورلڈ سے ہمیشہ کے لیے یوسف رئیس ہو گیا، اور آج بھی اسے تاریخ میں یوسف رئیس کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ جیک ورلڈ نے اپنی بچی ہوئی باقی زندگی سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج میں کام کر کے گزاری، اور اس نے 16ویں اور 17ویں صدی میں اس وقت اسپین سے مسلمانوں کا سمندری راستے سے نکالنے میں مدد کی، جس وقت اسپین میں مسلمانوں پر ہی بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ انگلینڈ سلطنت کے شاہی محل میں جیک ورلڈ کے مسلمان ہونے کی خبر 1610 میں پہنچی، اور برطانوی سلطنت کے حکمران کو بتایا گیا کہ ہمارا ایک بہادر سپاہی یعنی جیک ورلڈ اب ایک ترک مسلم بن چکا ہے، اور مسلمان بن کر اب وہ ہمارے لیے ہی ذلت کا سامان بن چکا ہے، اور ہمارے لیے آنے والے دنوں میں خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ دوستو، جیک ورلڈ کی شہرت کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1612 میں ہی یعنی جیک ورلڈ کی زندگی میں ہی ان کے اوپر ایک کتاب لکھ دی گئی تھی، جس کا نام تھا ایک عیسائی آدمی جو اب مسلم ترک بن چکا ہے۔ یہ کتاب ایک ایسے مسافر کے نام سے لکھی گئی کہ جس کی ملاقات جیک ورلڈ سے تیونس کے علاقے میں سمندر میں ہوئی تھی۔ اسی مسافر نے ہی اپنے سفر نامے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیک اسپیرو جو پہلے حد سے زیادہ شراب کا عادی تھا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے شراب پوری طرح سے چھوڑ دی تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال لمبے تھے، اور اب وہ سر پر ایک اونچی سی پگڑی بھی لگانے لگا، جو اصل میں ترک لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جس دور میں جیک اسپیرو تیونس کے علاقے میں رہا کرتا تھا، اس دور میں اسے چڑیوں کا بہت زیادہ شوق تھا، اور آسمان میں اڑتی ہوئی چڑیوں سے حد سے زیادہ کھیلا کرتا تھا۔ اس کے اسی شوق کی وجہ سے ہی علاقے کے لوگوں نے دھیرے دھیرے جیک اسپیرو کہنا شروع کر دیا کہ جیک ورلڈ جو پہلے عیسائی تھا اور انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کا نام یوسف رئیس ہو گیا تھا، اور اس نے باقی بچی ہوئی زندگی سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج میں رہ کر ہی گزاری تھی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل info@miraj کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی مختلف معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔